الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومنهم من آحد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے روزے اور تراویح کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھی۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو آج میں نے خطبے میں پڑھا، اسی آیت کو میں نے گزشتہ بھی پڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا مقصد، روزہ فرض ہونے کی وجہ اور کارن جو بیان کیا ہے، اس پر کچھ باتیں عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی امتوں کی طرح تم پر روزے تقوی کے واسطے فرض کیے گئے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ۔ تو روزہ اس بات کی پریکٹس کرواتا ہے۔ آدمی نئی گاڑی خرید کر کے لاوے، چاہے وہ 5 لاکھ کی ہو یا 50 لاکھ کی ہو یا 1 کروڑ کی ہو، اس گاڑی کو سروس کی ضرورت پڑتی ہے، اس پر کاٹ لگ جاتا ہے، میل جم جاتا ہے، سروس اور صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر بندہ اس کی صفائی نہیں کرتا، اس کے کاٹ کو دور نہیں کرتا، تو وہ ٹھیک ٹھاک چلتی نہیں ہے، وہ جلدی بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور امت مسلمہ کو روزوں کا حکم دے کر کے اسی بات کو کہا کہ آپ کے دلوں پر گناہوں کا میل جم جاتا ہے، دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو روزوں کی وجہ سے وہ میل دور ہو کر کے آپ متقی بن جاؤ۔ قرآن کریم جس کو ذکر کرتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تمہارے دلوں پر ڈبے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہمیں متقی بنا دے۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیک اعمال تو کر لیتا ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، تو عبادتوں کے ذریعے تو وہ اپنی تقوی والی زندگی کا اظہار کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے،
لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے راستے سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے دور کرتا چلا جاتا ہے، کہ آدمی ایک طرف عبادت کو انجام دے لیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی دوسری نعمتوں میں وہ کوتاہی کر جاتا ہے۔ ایک طرف نماز کا پابند ہوتا ہے تو دوسری طرف سود اور بیاج کے جائز ہونے کی صورتیں اپنا لیتا ہے۔ نماز اور روزے کا پابند ہوتا ہے تو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور وہ بندہ اگر دوسرے اعمال کر لیتا ہے تو انشورنس اور بیمہ اس کو جائز قرار دے لیتا ہے اپنے جسم کے لیے، جبکہ صحیح تعلیم اس کے پاس نہیں ہوتی۔ تو جہاں عبادتوں کا حکم دیا، نماز روزوں کا حکم دیا، وہاں پر اہم اور ضروری بات یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روکے اور ایسی چیزوں سے روکے جو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے میں اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، لیکن اس میں ایک چیز مال ہے کہ آدمی کے اندر وہ چیز آتی ہے تو وہ بندہ پھر ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ اب نماز پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے فرائض ادا کر لیے، لیکن مال کے حقوق کو نہیں جانتا تو پھر وہ فضول خرچیاں شادی میں کرتا ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اور فضول خرچی شادیوں میں کرتا ہے۔ مال کے حقوق کو نہیں جانتا تو وہ کہتا ہے زندگی میں انشورنس کی ضرورت ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی میں زکوٰۃ کا حکم دے کر کے انشورنس سے اس کو آزاد کر دیا۔ وہ دروازے راستہ خالی کر دو دروازے والا، تاکہ کوئی آنے والے کو تکلیف نہ ہو، سائڈ پہ بیٹھو۔ اتنا تو سیکھنا چاہیے کہ کہاں بیٹھنا چاہیے، اندر جگہ خالی ہے پھر پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اگر یہاں پیسے تقسیم ہوتے تو سب میرے قریب آ جاتے کہ مجھ سے پہلے مجھے دے دو۔ سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جب باتیں بیان کی تو صحابہ بھاگتے رہے کہ حضور کا حکم ہے۔ خیر، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب بندہ اس کے حقوق کو نہیں جانتا ہے تو پھر الگ طریقے پر چلا جاتا ہے اور اس کو جائز تک کی صورتیں اپنا لیتا ہے۔ اس لیے شریعت مقدسہ نے مال جیسی اہم چیز جو نعمت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ چیز کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے میں اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے، تو اس میں بھی حکم دیا کہ تجھے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور عامتاً ہر سال بندے زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنے کا سلسلہ رکھتے ہیں، تو اسی عنوان سے مجھے زکوٰۃ کے سلسلے میں چند باتیں بھی عرض کرنی۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمارے یہاں بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ پہلی سب سے بڑی کوتاہی تو یہ ہے کہ بندہ کوئی حساب نہیں کرتا، ایسے ہی زکوٰۃ ادا، اولاً تو ادا ہی نہیں کرتا، بہت کم ادا کرتے ہیں، اور اگر ادا کرتے ہیں تو کوئی حساب نہیں رہتا، اور پھر وہ کہتا ہے تو میں بغیر حساب کے ادا کر دیتا ہوں، بلکہ زیادہ جاتا ہے کم نہیں جاتا۔ حالانکہ ایسی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو حساب کر اس کو ادا کر، اور ادا کرنے کے بعد پھر تجھے زیادہ دینا ہو تو اس کو دیتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ 20 جگہ قرآن کریم میں ایسی ہیں جہاں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ 15 جگہ ایسی ہے، 20 جگہ ایسی ہیں جہاں پر صراحتاً زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، اور 32 جگہ قرآن کریم میں ایسی ہیں جہاں پر صدقات کا حکم دیا ہے، خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کے دل کو متکبر کر دیتی ہے، گھمنڈی بنا دیتی ہے، اور ہوتا ہی ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت جاننے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہر سال، وہ ایسے ادا کرتے ہیں جس کو دیتے ہیں بس لسٹ ہے ہمارے پاس پوری فہرست، ہر سال اسی کو زکوٰۃ دے دینے کے لیے لے جاتے، تیرے 5,000 روپے، تیرے 10,000 روپے، تیرے 15,000 روپے، اس کی زکوٰۃ کا نام لکھا ہے کہ اس سال تیرے زکوٰۃ باقی ہے، لے جا لے، تو پوچھتے نہیں ہے کہ زکوٰۃ تو سال بھر کرتا کیا ہے۔
حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دے دو. کہا کہ کیا ضرورت ہے, تو کرتا کیا ہے, تیرے گھر میں کیا چیز ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ کچھ نہیں ہے, میرے پاس اوڑھنے کا ایک بستر ہے, بس اسی ہے, اور ایک کٹورا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیلام کیا, حراجی کر دی, اور نیلام کرنے کے بعد حضرت نے اس سے اس کے گھر کا کھانے کا کچھ خرید کر کے دے دیا, کہا کہ اس کو استعمال کر, اور دوسرا جو بچا اس سے ایک کلہاڑی خرید کر کے دے دی. کہا کہ جا اب تو لکڑے کاٹ کرے اور لکڑیاں کاٹ کر کے اس کو بیچ, 15 دن تک تو اس طرف مت آنا. حضور نے اس کو حکم دے دیا کہ یہ کام تجھے کرنا ہے. آج تو ہم نے زکوٰۃ جو سلسلہ جاری رکھا ہے, ایسا جاری رکھا ہے کہ وہ بندے کو بالکل کام سے خالی کر دیا کہ چلو رمضان کا مہینہ آ گیا, سال بھر کا اناج ہمارے گھروں میں آ جائے گا, ہمارا کام ختم ہو جائے گا. حالانکہ ایسی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. آپ کو تحقیق کرنا ضروری ہے کہ کیا وہ زکوٰۃ کا حقیقی معنوں میں مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے. بس 5,000 دے دیے, کہا کہ بس یہ تو غریب بندہ ہے, کچھ بھی ہے, پوچھتے نہیں ہے کہ تیرے گھر پہ سونا کتنا ہے, تو کرتا کیا. اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کو آپ بالکل خالی میں بس تو بیٹھا ہے, ہم تیرا انتظام کرتے رہیں گے, ایسا حکم نہیں ہے. وہ تو کمزوروں کے لیے ہے. کوئی بیمار ہو, کوئی آدمی محنت مزدوری کرتا ہے, اس کا پریوار زیادہ ہے, وہ آدمی نہیں پہنچ پاتا, پھر وہ اس حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ اب زکوٰۃ لینے کا وہ, اور وہ زکوٰۃ کا جو مستحق ہوتا ہے ولن تو وہ مانگتا ہی نہیں ہے. اس لیے بہت ساری کوتاہیاں ہیں, اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی تجارت کے سلسلے میں سارے علوم پڑھتے ہیں, ساری چیزیں لوگوں سے پوچھتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی تجارت کے سلسلے میں کس طریقے پر مجھے تجارت کرنی چاہیے تو میرا نفع زیادہ ہو. تو وہ کتنے الگ الگ تجربہ کار لوگوں کے پاس جائے گا, یہ ساری چیزوں کی تحقیق کرے گا, کرایہ خرچ کرے گا, سفر کرے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن دین اور اسلام کے بارے میں وہ کہے گا چلو چلتا ہے, اپنا کام ہو جانا چاہیے. تو جہاں تجھے دنیا کے بارے میں عقل ملی ہے تو یہاں تو عقل سے کام نہیں لے سکتا. اس کے بارے میں بھی تحقیق کی بڑی ضرورت ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمارے یہاں ایک عام بھول یہ ہے کہ اگر کسی کو ہم نے قرضہ دیا ہے, مسائل تو ہے, میں فضائل تو ذکر کروں گا, لیکن اس سے پہلے مسائل کی بھی ضرورت ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمارے یہاں ایک دستور یہ ہے کہ اگر کسی کو قرضہ دیا ہے تو قرضہ کے سلسلے میں وہ بندے نے اگر سال بھر میں وہ قرضہ اس کا ادا نہیں کیا, مثلا 15,000 20,000 روپے ہیں کسی کے پاس, اس کو دے دیے کہ میں تجھے قرضہ دیتا ہوں, اب سال بھر اس کے پاس کوئی ایسی رقم نہیں آئی کہ جس سے وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے, تو جو مالدار بندہ تھا وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے تیرا قرضہ ادا ہو گیا, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے, بلکہ زکوٰۃ کی ایک صورت ہے کہ تملیک, مالک بنانا یہ شرط ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں مالک بنانا شرط ہے. مسجد میں زکوٰۃ چلتی نہیں ہے, قبرستان میں زکوٰۃ چلتی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے, اس لیے زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں چلتی. تو اگر کوئی بندہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اور سال پورا ہوا, وہ غریب ہے, اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے دینے کا, تو اب زکوٰۃ کا ہیلا ڈائریکٹ نہ کریں, بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ پہلے اس کو 15,000 روپے دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم میں تجھے دیتا ہوں, یہ زکوٰۃ کی رقم لے, اب کہو کہ لاؤ میرے پیسے. اس کو مالک بنانا ضروری ہے, بغیر ملکیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. اس لیے بہت ساری صورتیں ہیں, اس میں آدمی گڑبڑ کر جاتا ہے. اس لیے اس لائن سے ہمیں علماء سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سے سلسلے میں ہمیں زکوٰۃ ادا. آج کل ہم لوگ بیوہ کا نام سن کر کے زکوٰۃ دے دیتے ہیں کہ بیوہ ہے, زکوٰۃ دینی پڑے گی, کوئی کمانے والا نہیں ہے. لیکن اس کو پوچھو کہ تیرے پاس سونا کتنا ہے, تیرے پاس چاندی کتنا ہے, سلور کتنا ہے, گولڈ کتنا ہے. آج کل کی تحقیق میں 45,000 روپے 45,000 روپے جس بندے کے پاس ہو, اس بندے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, بلکہ اس کو وہ بندہ کسی کو زکوٰۃ دے گا. 45,000 روپے کا اگر کوئی مالک ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب آپ تحقیق کر لیں کہ کتنے مستحق ہے کتنے نہیں ہیں.
ہمارے سماج میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمیں ان زکوٰۃ کے رقموں سے، ان روپیوں سے مسلمانوں کو آرتھک اعتبار سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو زکوٰۃ سے اور زیادہ ان کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بس ہر سال دے دیا، وہ بیچارہ ہر سال بس زکوٰۃ کے بھروسے جی رہا ہے، اور یہ بندہ بھی سمجھتا ہے میری زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی۔ آپ کسی آدمی کو کھڑے کرو اس سلسلے میں کہ اگر کوئی بندہ غریب ہے تو اس کو پوچھو کہ کیا وجہ ہے، تیرے رزق کا مسئلہ کیا ہے، تو کرتا کیا ہے، کیوں تو کچھ کر نہیں سکتا، خالی بھیک مانگ کر کے اپنی روزی کا چلائے گا؟ کیا ضرورت ہے تجھے؟ کیا تیرے روزی کا کچھ انتظام کر دیا جائے، کوئی دکان کھول دی جائے، کوئی دھندے کا سامان تجھے دلوا دیا جائے؟ تو کرے گا؟ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو روک دو کہ پھر زکوٰۃ بار بار تجھے نہیں مل سکتی۔ گنہگار ہیں ہم لوگ۔ بس ہر سال کا یہی سلسلہ کہ جس کو دیتے ہیں 5,000 دیتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح بیوہ ہے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ بیوہ کو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بیوہ کے پاس اگر اتنی مقدار نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر، یہ تو مسائل کی چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ضرورت کی ہیں۔ اسی طریقے پر عامتاً ہمارے یہاں ایک اصول اور دستور یہ بھی ہے کہ بندے نے ایک پلاٹ خریدا، پلاٹ کی قیمت جس وقت اس نے خریدا 5 لاکھ روپے تھی۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کا سلسلہ جب مرحلہ ہے، مثلا آج وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو آج اس کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے، تو ایسا نہیں کہہ سکتا کہ مجھے 5 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنے ہے، اس کو 50 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنے ہے۔ اس پر حال کی جو قیمت ہے اس کے مطابق اس کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی، پرانی نہیں۔ جب لینے کی بات آتی ہے تو وہ سوچتا ہے آج کی قیمت، اور جب دینے کی بات آتی ہے تو پرانی قیمتوں کو یاد کرتا ہے۔ خیر، تو یہ تو تھی بہت ساری چیزیں۔ اسی طریقے پر سونے کے سلسلے میں اور چاندی کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا، وہ تو پرانا جو تولہ چلتا تھا جس میں 12 گرام ہوتا تھا سونا، 12 گرام کا 1 تولہ بنتا تھا، تو وہ پرانے اعتبار سے حساب ہے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو سونا دیکھنے جاؤ تو 87 گرام 87 گرام اور 480 ملی گرام، اتنی مقدار اگر کسی کے پاس سونا ہے، یا اگر سلور ہے، یا سلور کی قیمت یعنی 612 گرام اور 360 ملی گرام، اگر کسی بندے کے پاس چاندی ہے یا چاندی کی قیمت ہے جس کی میں نے مقدار بتلائی کہ آج 45,000 کے قریب ہے سلور کی یہ قیمت، کہ 612 گرام اور 360 ملی گرام، اگر کسی کے پاس چاندی ہے یا اتنے پیسے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونے کا نصاب مکمل نہیں ہے، 4 تولہ سونا ہے یا 1 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ صرف 1 روپیہ بھی مل جاتا ہے تو وہ آدمی زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا، اب لینے والا نہیں۔ اگر پیسوں 2 نصاب میں سے کوئی ایک نصاب تکمیل پر پہنچا، کوئی کہے کہ چاندی میرے پاس پورا نہیں ہے لیکن چاندی کے پاس تھوڑا سونا ہے یا اتنے پیسے ہیں کہ جو چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، مثلا 45,000 کی قیمت تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں بلکہ اس کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو نظام مسلمانوں کو دیا ہے، اتنا بہترین نظام دیا ہے کہ وہ غریبی کو دور نہیں کر سکے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب جو مسلمانوں کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام دیا ہے کہ اس میں ساری غربت اور سارے مسئلے ختم۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور جس کی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، کوئی بھی خالی نہیں ہے اس سے، ہر ایک کا رزق اپنے پاس۔ تو ایک طرف مالداروں کو زکوٰۃ کا حکم ہے، اور ان کو حکم دیتے یوں کہا کہ آپ ایسا نہ سمجھو کہ یہ مال ہمارا اپنی طرف سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اور غریب کے پاس اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ ہم مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ادا کرنے کی وجہ سے مسجد کا بہت احترام کرتے ہیں، کوئی گالی نہیں بولتا کہ بھائی مسجد میں گالی بولتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت احترام والا گھر ہے، اس میں گالی نہیں بولی جا سکتی، اس کا احترام کرو، اس میں ہم اپنے فریضے ادا کرتے ہیں۔ تو غریب کے اوپر ہم اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کو احسان نہ سمجھے، احسان یہ ہے کہ وہ تیری زکوٰۃ لے رہا ہے،
لیکن اب اس کو زکات دے گا 5,000 روپے، سال بھر اس کو اپنے احسان کے بوجھ کے تلے رکھے گا اور کہے گا کہ فلاں کام تو نے میرا نہیں کیا۔ جب سال میں زکات ادا کرنے کی باری آئے گی تو پھر کہے گا وہ زکات کا مستحق نہیں ہے، ایسی زکات ادا بھی ہوتی نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو خطبے میں پڑھا، اس میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے قرآن کریم نے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے، ثعلبہ نام جس کا روایتوں میں آتا ہے، اور آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے، میرے پاس کچھ مال نہیں ہے، اللہ مجھے مال دے دے۔ تو کہا کہ کیا ضرورت ہے، تسبیح پڑھتے رہو، یہ مال کو کافی ہو جائے گا۔ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی تو اس کو مال ملا، کچھ بکریاں ہوئی اور مال بڑھتا گیا۔ اب وہ 5 نماز میں آتا تھا تو مال بڑھتا چلا گیا، تو اب رات کی نمازیں اس کی غائب ہوتی رہی، پھر اور مال بڑھا تو وہ مدینے کے باہر چلے گئے، اب صرف جمعہ میں حاضری ہوتی رہی، پھر اور مال بڑھ گیا تو پھر اب تو نمازوں کی غیر حاضری بھی ہونے لگی، اپنے جگہ پر ہی نمازیں پڑھتے رہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ جو زکوٰۃ کو وصول کرنے والے تھے، لینے والے تھے، ان کو کہا، لکھ کر کے دیا، چٹھی لکھ کر کے دی کہ جاؤ ثعلبہ کے پاس جانا، میرا نام لینا اور ان سے کہنا کہ وہ زکوٰۃ دے دیں۔ صحابہ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد زکوٰۃ انہوں نے مانگی تو وہ ثعلبہ نے کہا کچھ مال آیا نہیں کہ آپ تو فوراً آپ لوگ آ گئے، بس لینے کے لیے آئے اور واپس کر دیا، جاؤ دوسری جگہوں سے لے کر کے آؤ، میں سوچتا ہوں۔ یہ سوچنے کی بات کہی، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم اترا، وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں ثعلبہ کے سلسلے میں اتری کہ کچھ لوگ وعدہ کر لیتے ہیں ادا کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، صدقہ دینے کا، لیکن جب وہ مال مل جاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں۔ یہ آیتیں اتری، حضور نے صحابہ کے اسی مجمع میں کہا کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ تمام کے وہاں پہنچے اور صحابہ نے جا کر کے کہا، ثعلبہ تو نے یہ کیا کر دیا، تیرے بارے میں قرآن اتر چکا ہے۔ وہ ثعلبہ بکریوں کا پورا ریوڑ لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول یہ بکریاں میری قبول کر لیں۔ حضور نے کہا کہ اللہ نے منع کیا، اب میں نہیں لے سکتا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں وہ ثعلبہ آیا اور کہنے لگا ابو بکر لے لیجئے، کہا کہ حضور نے منع کیا، میں اس کو نہیں لے سکتا۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ ثعلبہ آیا، کہا کہ میرے زکوٰۃ قبول کر لیں، کہا کہ میرے 2 ساتھیوں نے زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا، اب یہ زکوٰۃ میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس بندے کا انتقال ہو چکا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال میں آدمی کو اپنا حق ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں کرنی ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ میں میری اپنی طرف کی کمائی ہے، میں اپنی طرف سے کمایا ہوں، اس میں سے میں کیوں کر ادا کروں۔ ضروری ہے کہ اس کو آدمی حق پہچان کر کے حق طریقوں پر ادا کریں۔ اپنے پیسوں کے ذریعے کوئی بچہ اگر ہے، کوئی غریب کمزور قسم کا بچہ ہے تو اس کی تعلیم کے سلسلے میں اس کو مدارس میں یا اسکولوں میں، کالج کے ذریعے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ان کو کھڑے کر دیے جائیں کہ بھائی تعلیم کے سلسلے میں تم آگے بڑھو، ایجوکیٹ بنو، چاہے وہ اسلامی تعلیم میں اس کو مولوی بناؤ، بہترین حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، اس سلسلے میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو، یا پھر آپ دنیاوی اعتبار سے اس کو ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، انجینئر بناؤ، جو بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسلام نے منع نہیں کیا، اسلام نے ساری چیزوں کا حکم دیا ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، بہترین وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ بس ہماری زکوٰۃ ہر جگہ جاتی ہے، اسی کو ادا کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ سے ہم آرتھک اعتبار سے بہت مضبوط ہو سکتے ہیں، بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، تو یہ ادا کریں۔ تو یاد رہیں جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ لینے پر بھی قادر ہے۔
تو جو जिस अल्लाह ने माल दिया है, ऐसा न हो कि ज़कात अदा न करने पर ये माल हमसे छीन लिया जाए, ये माल हमसे चला जाए, दूसरे रास्तों से फिर वो माल खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि ज़कात को सही तरीके पर अदा करें, और ज़कात लेने वालों के लिए भी जरूरी है कि जब तक वो मुस्तहिक न हो वो अपनी ज़कात को कबूल न करें, बल्कि मुस्तहिकीन तक इन ज़कातों को पहुंचाया जाए। अगर इस सिलसिले के साथ काम चलता है तो फिर कोई गरीब नहीं रह सकता, सारा निजाम बेहतर तरीके पर चलता है। बातें बहुत सारी है, बाकी इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।